سورۃ زخرف کی ابتدائی آیات الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف ہے۔ یہ لفظ اسی سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ زخرف عربی زبان کے اندر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر سونے کی گولڈ کی پالش ہوئی ہو، یعنی گولڈن اور سنہری چیز کو زخرف کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ اس صورت میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ البتہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پہ یہی لفظ ایسی باتوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو بظاہر بڑی خوبصورت اور لچھے دار باتیں ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، گفتگو بڑی لچھے دار اور مزیدار، اندر سے خالی، تو ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کو بھی عربی زبان میں زخرف کہا گیا ہے۔ فرمایا زخرف القول غرورا، لیکن یہاں اس کا معنی سنہری اور گولڈن اللہ رب العالمین نے اس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ مکی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 43ویں صورت کا ہم درس سننے جا رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے 42 صورتوں کا درس سماعت فرما چکے ہیں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت 63ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ 89 آیات اور 7 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی جو 7 صورتیں ہیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، 7 ایسی صورتیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ چوتھی صورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ جو 7 صورتیں حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد و نظریات کو بیان کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، عقیدہ توحید۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور آخری رسول ہے، عقیدہ رسالت اور ختم نبوت۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی سچی کتاب اور آخری کلام ہے، یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، حاضری، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ ان 4 بنیادی عقائد و نظریات کو ان صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے انہی
4 بنیادی عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، ان میں قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ سورۃ مبارکہ کا آغاز حامیم کے لفظ سے ہوا، جو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں سب سے بہترین بات جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ اللہ ان الفاظ سے اپنی مراد کو بہتر جانتے۔ اپنے اپنے ذوق کے مطابق مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن بہترین بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، لہذا اس کی کھود کرید میں اور اس کی تفتیش میں لگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک اس کے بعد فرماتے والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے۔ مبین کا معنی علماء نے لکھا ہے مبین بیان سے ہے، اس کا معنی ہے کھول کے بات کر دینے والا، یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا، لگی لپٹی بات نہیں کرتا، گول مول بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم مبین کھول کے بات کرنے والا ہے۔ جو عقیدہ، جو نظریہ، جو سوچ، جو فکر، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دینے والا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو بندہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کے اندر بھی پختگی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا۔ قرآن کریم عربی زبان کے اندر اترا ہے۔ اس کا یہ اعجاز ہے، اس کا یہ معجزہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا، عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ اتنا ناز اور فخر تھا کہ اپنے سوا جتنے بھی انسان تھے ان سب کو کہتے تھے عجمی ہیں۔ عجمی کا معنی گونگے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ زبان والے صرف ہم ہیں، باقی سارے گونگے ہیں۔ اللہ نے عربی میں قرآن کو اتار کے ان کو چیلنج کیا کہ تمہیں اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے، لاؤ اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے آج تک 14 صدیاں بیت گئی، قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ نہ پہلے کبھی کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکا، نہ آج کوئی کر سکے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اس کی فہم حاصل کر سکو۔ قرآن کریم میرے محترم دوستو سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے بڑی آسان کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان بنایا۔ احکامات اس میں سے نکالنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی انسان اس میں سے احکامات نکال سکتا ہے جو بڑا زیرک، دانا، سمجھدار، فہیم اور علیم ہو، علم رکھنے والا ہو۔ ہر بندے کو قرآن کریم میں سے مسائل نکالنے کی نہ اجازت ہے، نہ ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ ہاں، نصیحت کی بات، سمجھنے کی بات وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا آسان بنایا، اور عربی زبان انسان کی فطرتی زبان ہے۔ ذرا سی انسان کوشش کرے تو عربی زبان اس کو سمجھ آنے لگ جاتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہم نے اس لیے اس کو عربی میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہی قرآن، یہی کتاب، یہی کلام
ہمارے پاس ام الکتاب میں بھی ہے۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ، جو اللہ رب العالمین کے پاس ایک محفوظ لوح ہے، جس کو ایک بک کہہ لے، ایک فائل کہہ لے، جس میں پوری دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے اس میں ہمارے پاس یہ کتاب بھی موجود ہے، لعلی، اور یہ کتاب بڑی بلند شان والی ہے، حکیم، اور یہ کتاب بڑی محکم اور مضبوط ہے۔ اس کے تمام تر مسائل، حروف، استنباط، قصے اور جو کچھ قرآن کریم نے بتایا وہ سب بڑا ہی مضبوط ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کافروں کو مخاطب کر کے کہ کیا تم لوگ اس کی مخالفت کرو، اس سے اعراض کرو، حد سے تجاوز کرو، اللہ کی نافرمانیاں کرو، ہم تمہیں تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے، اس لیے کہ تم مسرف ہو، تم ظالم ہو؟ مطلب کیا کہ تم لوگ ظلم کرو، اسراف کرو، حد سے تجاوز کرو، نافرمانیاں کرو، مقابلے کرو، ہم تب بھی تبلیغ کا کام جاری رکھیں گے، ہم تمہیں سمجھاتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو دین کا کام کرنے والا ہو اس کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ فلانا تو بالکل بے ہدایت ہے، میں اس کو کیوں تبلیغ کروں، یہ تو جناب بالکل جو ہے نا گمراہ ہے، اس کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو پکا جہنمی ہے، اس کو تو تبلیغ کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہوگا وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہر وقت ہر آن اس بات کا امیدوار رہے گا کہ شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام مسلسل جاری رکھا جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ تمہیں اس لیے ہم کہنا چھوڑ دیں گے کہ تم اعراض کرتے ہو؟ نہیں نہیں، تم جو مرضی کرو، ہم تمہیں کہتے رہیں گے۔ چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کم ارسلنا من نبی فی الاولین، ہم نے پہلوں کے اندر کتنے نبی بھیجے، کوئی آپ پہلی دفعہ نہیں آئے، آپ سے پہلے لوگوں میں ہم کتنے ہی نبی بھیج چکے ہیں۔ اس آیت پہ میرے دوستو اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی۔ کیوں کہ اللہ پاک نے یہ تو فرمایا کہ پہلوں میں ہم کتنے نبی بھیج چکے، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں بھی ہم نبی بھیجیں گے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہہ دیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ پہلوں میں تو نبی آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ فرماتے یہ مکے والے، یہ مشرکین عرب، یہ قیامت تک آنے والی تمام امت سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے نبی اور رسول آئے۔ اور فرمایا وما یاتیہم من نبی، جب بھی کوئی نبی آئے، جب بھی کوئی نبی آئے تو قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ فرمایا الا کانوا بہ یستہزئون، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، لوگ ان کو نشانہ بناتے رہے، تانے دیتے رہے، طنز و تشنیع کرتے رہے۔ لوگوں نے سارے نبیوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جو اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا جائے، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں میرے محترم دوستو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، آج علماء کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی رویہ ہے۔ دینی مدارس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طلباء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں کسی جاتی ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کچھ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ کہیں مضبوط پکڑ والے تھے۔ یہ جو مشرکین عرب ہیں، اللہ پاک ان کو براہ راست مخاطب کر رہے کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا سورۃ سبا کے اندر وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ہم نے جتنی قوت طاقت ان کو دی تھی تمہیں تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا، تمہیں تو کوئی طاقت ہی نہیں ملی۔ حالانکہ جو اس زمانے کے لوگ تھے 14 صدی پہلے کے، وہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، اور آج کے لوگ تو دودھ کے ڈبے کی پیداوار اور برگر کھانے والے اور خوراکیں بھی کمزور، آج تو کوئی ہمت و طاقت ہی نہیں رہی ان لوگوں کے مقابلے میں۔ اب رکانہ نام کا جو پہلوان جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی تھی، اس پہلوان کے متعلق آتا ہے کہ وہ کچے چمڑے پہ جانور کا جب کھال جب اتاری جاتی ہے اس پہ وہ کھڑا ہوتا، اور وہ اس میں کتنی پھسلن ہوتی ہے کہ بندے کے لیے اس پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، بندہ پھسل جاتا ہے اس سے۔ اس پہ وہ ایسے کھڑا ہوتا کہ اگر 4 مضبوط بندے اس کے نیچے سے اس کھال کو کھینچنا چاہتے تو وہ کھال پھٹ جاتی تھی، اس کے قدموں کے نیچے سے نکلتی نہیں تھی۔ اتنی مضبوط پاور اور طاقت تھی اس انسان کے اندر، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ زمین پہ دے مارا تھا۔ تو اللہ فرماتے تمہاری طاقت تم سے پہلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آج کے انسانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طاقت تم سے پہلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہم نے تو ان کو بھی برباد کر دیا، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ آج میرے محترم دوستو، پاکستان کے اندر اہل حق کا، دین والوں کا اور مدارس والوں کا مقابلہ کرنے والے ذرا امریکہ کے حشر کو دیکھیں، نیٹو کی افواج کے حشر کو دیکھیں۔ 20 سال انہوں نے نہتے لوگوں کے اوپر، افغانستان کے بالکل وہ بے بس لوگ جن کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، خوراک کوئی نہیں، جن کی مضبوطی کوئی نہیں، لیکن سر رگڑ رگڑ کے یہ دین کی برکت، یہ جہاد کی برکت، یہ اسلام کی برکت کہ آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، دوبارہ ہم افغانستان کا رخ نہیں کریں۔ وہاں سے رات کے اندھیروں میں بالکل چپ چپیتے رات کے اندھیروں میں وہاں سے نکل کے بھاگ گیا۔ بگرام ایئر بیس جو دنیا کا مہنگا ترین ایئر بیس امریکہ نے تیار کیا، لیکن آج وہاں پہ الو بول گئے، بالکل اجڑ چکا ہے۔ یہ سب طاقت و پاور کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے اللہ پاک یہ عبرت کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، سوچو، غور کرو، تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے پاس گزر چکی۔ فرمایا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا تو تم کس باغ کی مولی ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے مخالفت سے باز آؤ، دین کے کاموں میں روڑے نہ اٹکاؤ، قرآن کریم کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین کو ستاؤ نہ، تنگ نہ کرو، ورنہ جو حشر پہلوں کا ہوا وہ تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان آیات مبارکہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللہم انا نجعلک فی نحورہم